ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے حکومتی اقدامات کے بغیر دہشت گردی پر قابو پانا ممکن نہیں۔ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ رواں سال ملک بھر میں 67,023 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، 1,873 دہشت گرد مارے گئے جن میں 136 افغان شہری تھے۔ سینئر صحافی سے ملکی سلامتی کے امور پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 4 نومبر 2025 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4,910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے۔ ان آپریشن کے دوران 206 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا رواں سال ملک بھر سے 67,023 آپریشن کیے گئے۔ رواں سال صوبہ پختونخوا میں 12,800 اور صوبہ بلوچستان میں 53,300 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ رواں سال آپریشن میں کل 1,873 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے جن میں 136 افغانی تھے۔ انہوں نے واضح کیا بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاک افغان بارڈر انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے۔ پختونخوا میں پاک فوجی سرحد 1229 کلومیٹر پر محیط ہے جس میں 20 کراسنگ پوائنٹس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب اور سندھ کے برعکس پختونخوا میں بارڈر کے دونوں اطراف تقسیم گاؤں ہیں۔ ایسی صورتحال میں آمد و رفت کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہے۔ دنیا بھر میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ممالک مل کر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر سرحد پار سے دہشت گردوں کی تشکیلیں آ رہی ہیں یا غیر قانونی اسمگلنگ اور تجارت ہو رہی ہے تو اندرون ملک اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر لاکھوں نان کسٹم پیڈ آپ کے صوبے میں گھوم رہی ہیں تو انہیں کس نے روکنا ہے؟ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو حصہ ہیں جو خود کش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ دوحہ معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ گزشتہ دنوں عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی، امریکہ میں فائرنگ، تاجکستان میں چینی ملازمین پر ڈرون حملہ اسی کی کڑی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کا دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ساری دنیا افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی پر مہر لگا چکی ہے، مگر بھارت افغانستان کے ساتھ رابطے بڑھا رہا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے اکتوبر 2025 میں بھارت کا دورہ کیا اور متعدد معاہدے کیے۔ جب افغان وزیر خارجہ دورہ بھارت پر تھے تو اسی وقت پاکستان پر افغانستان کی جارحیت جاری تھی۔ ساؤتھ چائنا مائننگ پوسٹ کے مطابق بھارت اور افغانستان ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنے سفارت خانے میں تجارتی معاہدے اور تعیناتیاں کر رہیں گے۔ افغانستان اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے جنوبی ایشیا کی بدلتی صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی ضروری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر آصف زرداری نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا، 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو مبارکباد دی۔ ورکشاپ میں اراکین پارلیمنٹ، سینئر سول اور ملٹری افسران اور دیگر نمائندوں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا مقصد قومی طاقت کے مختلف عناصر کے باہمی تعلق اور جامع قومی سلامتی کے فریم ورک کی نشاندہی کرنا تھا۔ صدر نے ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد پیش کی، قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لیے شرکاء کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت اور مربوط پالیسی سازی ضروری ہے۔ صدر مملکت نے اختتامی تقریب میں گریجویٹ طلبہ میں اسناد بھی تقسیم کی۔ شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کے کیس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بطور گواہ اہم بیان ریکارڈ کراتے ہوئے عمران خان کے الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا۔ سیشن جج لاہور 10 ارب روپے کے ہتک عزت کیس میں شہباز شریف کے گواہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو طلب کیا گیا تھا، جس پر ملک احمد خان آج عدالت میں پیش ہوئے اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ ملک احمد خان نے اپنے بیان میں کہا بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر رشوت لینے کے جھوٹے الزامات عائد کیے۔ اپریل 2017 میں بانی پی ٹی آئی نے سنگین الزامات لگائے جو مختلف ٹیلی ویژن پر چلے۔ انہوں نے کہا کہ میری شہباز شریف کے ساتھ جماعتی وابستگی ہے۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم عوامی خدمت کی۔ میرے نزدیک بانی پی ٹی آئی کے الزامات کے ذریعے شہباز شریف کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ وزیر اطلاع سندھ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو 58 برس ہو گئے ہیں۔ پارٹی کا کل ہونے والا یوم تاسیس میں کل 100 مقامات پر جلسے ہوں گے جس سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری براہ راست خطاب کریں گے۔ کراچی میں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی نے 21 لاکھ گھر کا منصوبہ سندھ کو دیا۔ ایسا پروجیکٹ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں لائی۔ پاکستان نے پیپلز پارٹی کا رول بہت اہم رہا۔
پاکستان کو انرجی کرائسس سے پیپلز پارٹی نے نکالا۔ پیپلز پارٹی نے جو ملک کے لیے کیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی اور خواتین کی آواز بنی۔ صدر آصف زرداری نے ملک کے لیے مثالی کام کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے دلیری سے پاکستان کا مقدمہ لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مقدمہ بھی رکھا۔ تھرکول کے پروجیکٹ سے لے کر ملک میں انرجی کے بحران تک پیپلز پارٹی نے ہر جگہ کام کیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس پر ہونے والے جلسے کی تیاریاں مکمل۔ صوبائی وزیر سعید غنی، وقار مہدی اور دیگر نے کورنگی عیدگاہ گراؤنڈ میں جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ کراچی کے 47 حلقوں سے کارکن ریلیوں کی شکل میں مین کورنگی عیدگاہ گراؤنڈ پہنچیں گے۔ جلسے سے پیپلز پارٹی کی قیادت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرے گی۔ کسی پارٹی کے حصے میں پیپلز پارٹی جیسی مقبولیت نہیں آئی۔ تمام جماعتیں اس آئین پر متفق ہیں جو پیپلز پارٹی نے دیا۔ ایٹمی طاقت، صوبائی خود مختاری بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور 2 گھنٹے تک امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے ویزا ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا، جعلی دستاویزات پر کسی صورت مسافر کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ ملک کی بدنامی کی وجہ ہے۔ محسن نقوی نے بیرون ملک جانے والے مسافروں سے ملاقات کی اور 7 نومبر کو امیگریشن عملے کی کمی کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا۔ انہوں نے واضح کیا آئندہ اس حوالے سے کسی شکایت کا موقع نہ ملے۔ وزیر داخلہ نے کہا مکمل دستاویزات والے مسافروں کو بلا وجہ نہ روکا جائے، CCTV فوٹیج کی وجہ سے تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ پاکستان میں 1 دسمبر سے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا امکان ہے۔ صنعتی اور سرکاری ذرائع کے مطابق 1 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات میں فی لیٹر 6.35 پیسے تک کمی کا امکان ہے۔ متوقع ریلیف کے سبب عالمی سپلائی میں اضافہ بتایا جا رہا ہے، جو خلیجی خطے کے سب سے بڑے ریفائننگ کمپلیکس میں سے ایک کویت کی الزوری ریفائنری کی متعدد یونٹس کی بحالی کے بعد ممکن ہوا۔ 13 دن کے ڈیٹا پر مبنی ابتدائی حساب کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3.70 پیسے لیٹر کمی کا امکان ہے، جس کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 265.45 پیسے سے کم ہو کر 261.75 پیسے ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4.28 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جس کے بعد قیمت 284.44 پیسے کم ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے سندھ حکومت کا 10 کھرب سے زائد کا ریکارڈ ترقیاتی حجم ہے۔ کراچی میں صاف پانی اور نکاسی آب کے نظام کے لیے 85 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اس دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ K4 ہب، اسٹارم واٹر ٹرین اور دیگر کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں تاکہ کام بر وقت ممکن ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری کو تمام اسکیموں کی بر وقت فنڈ ریلیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سیوریج نظام کی توسیع کے لیے شہری اور دیہی علاقوں کی اسکیموں کا بھی جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ماحولیاتی تقویت کے والے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہماری ترجیح ہے۔ کورنگی کاز وے برج، انڈر پاسز اور لیاری منصوبے تکمیل کے قریب ہیں۔ انہوں نے کہا SPHF سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ گھروں کی تعمیر کے لیے 14 لاکھ ادائیگیاں اور 10 لاکھ پیلنس مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا سیلاب متاثرین کے گھروں کے منصوبے 9 لاکھ خواتین کو زمین کے مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے نئے پراپرٹی آرڈیننس کے تحت 2 دن میں 1005 زمینوں کے کیس نمٹا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ آفس کے مطابق جس کی ملکیت اسی کا قبضہ کے اصول کے تحت برسوں سے عدالتوں کے چکر کاٹنے والے 1000 سے زائد خاندانوں کو 48 گھنٹوں میں زمینوں کا حق واپس مل گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں نئے پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں محکمہ ریونیو حکام نے تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا 2 روز میں 1005 کیسز نمٹائے گئے جو پنجاب حکومت کی کارکردگی کا سنگ میل ہیں۔ مریم نواز نے اجلاس میں کہا زمینوں سے متعلق خواتین کے کیسز کو اولین ترجیح دی جائے اور ان کیسز کو پہلی بنیاد پر حل کیا جائے۔ حروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا کے ثانی کے بھائی نادر شاہ راشدی کی بہو منیبہ شاہ پیپلز پارٹی کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ منیبہ شاہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان صوبائی صدر نثار کھوڑو کی رہائش گاہ پر کیا۔ منیبہ شاہ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے موقع پر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے سیکرٹری اور صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی بھی موجود تھیں۔ پیپلز پارٹی کے صدر نثار کھوڑو نے منیبہ شاہ راشدی کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ منیبہ شاہ نے اس موقع پر کہا کہ وہ صدر زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو، عدی فریال تالپور کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا کہنا ہے پاکستان اور UAE کے تعلقات اعتماد، احترام اور دوستی پر قائم ہیں۔
گورنر سے متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل نے ملاقات کی۔ یو اے ای کے کونسل جنرل نے گورنر سندھ کی 2 دسمبر کو قومی دن کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات میں پاکستان یو اے ای کے برادرانہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر سندھ نے یو اے ای کے کونسل جنرل کی سفارتی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں گولڈ میڈل اور تعریفی اسناد پیش کیں۔ یو اے ای کونسل جنرل نے پاکستان عرب امارات کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کے مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ جنگ میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایڈوکیٹ منیر احمد سندھانہ سمیت 3 افراد قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ سابق صدر ایڈوکیٹ کو گاڑی پر 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ایک نامعلوم راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر دم توڑ گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں سابق صدر بار منیب احمد، ان کے ڈرائیور ممتاز اور ایک راہگیر مشتاق شامل ہیں، جبکہ ایک دکاندار بھی شامل ہے۔ قتل کی واردات کے بعد فورنسک کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ افسوسناک واقعہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا۔ ڈی پی او بلال افتخار کے مطابق ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ شفافیت کا مظاہرہ کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت میں جلد آئیں گے۔ سندھ میں نجی اسکولوں کو موسم سرما میں مخصوص کلر یا ڈیزائن کی جیکٹ پہننے کی پابندی سے روک دیا گیا۔ ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا تمام نجی اسکولز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر سندھ رفیہ جاوید کے مطابق بچے سردیوں میں اپنی پسند کے گرم کپڑے اور جیکٹ پہن سکیں گے۔ اسکول انتظامیہ بچوں کو مخصوص لباس پہننے پر مجبور نہیں کرے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی دفعہ 7 کے تحت 3 طلاق سمیت کسی بھی شکایت میں دی گئی طلاق اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک 90 دن کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے محمد حسن کی طلاق سے متعلق پٹیشن نمٹاتے ہوئے کہا کہ اگر خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق بلا شرط تفویض کیا ہے تو بیوی کو طلاق واپس لینے کا حق مکمل طور پر حاصل ہے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا 7 اکتوبر 2024 کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے کہا، فریقین نے 2016 میں شادی کی اور نکاح نامے کی شق 18 کے تحت خاوند نے بیوی کو بلا شرط حق طلاق تفویض کیا تھا۔ بیوی نے 3 جولائی 2023 کو دفعہ 7(1) کے تحت نوٹس جاری کیا، لیکن 90 دن کی مدت پوری نہیں کی۔ 10 اگست 2023 کو یہ کارروائی واپس لی، جس میں چیئرمین یونین آربیٹریشن کونسل نے طلاق کی کارروائی ختم کر دی تھی۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں میں ریلیف پر کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان بزنس کونسل کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے راشد محمود نے کہا کہ وزیراعظم نے بڑی کمپنیز پر عائد سپر ٹیکس میں کمی کی بھی ہدایت کی ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے حکومتی سطح پر مشاورت جاری ہے۔ راشد محمود کا کہنا تھا کہ ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد جتنی بڑھے گی ٹیکس ریٹ کم ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت آئندہ مرحلوں میں بڑی کمپنیز اور کاروبار پر سپر ٹیکس مرحلہ وار ختم کرے گی۔ ایف آئی اے نے میگا کرپشن اسکینڈل میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 71 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، 20 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ہونے والوں میں 9 سرکاری اہلکار شامل ہیں، جن میں 4 سینئر آڈیٹر اور 1 اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر شامل ہے۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے فیڈرل ٹیکس آفس کے اہلکاروں کی ملی بھگت کے ساتھ 32 فارم 31 کے تحت سرکاری خزانے میں مقررہ فیس جمع نہ کرواتے ہوئے کروڑوں روپے کا مالی فائدہ حاصل کیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق قومی خزانے کو تقریباً 29 کروڑ 65 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ مزید نقصان کا جائزہ لینے کے لیے 10 سال کے آڈٹ کے بعد حتمی طور پر طے کیا جائے گا۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور کرپشن اسکینڈل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے، جس کی مناسبت سے گلی کوچوں میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ آج کے دن دنیا بھر میں فلسطینیوں سے زیادہ یکجہتی کیا جائے گا۔ گلی محلوں میں تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے آج کے دن کی مناسبت سے اسرائیلی مظالم کی فوری روک تھام کا مطالبہ کیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام کو حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی۔ صدر زرداری نے کہا فلسطینی عوام کی ہمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امن معاہدے میں پاکستان نے مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی ہمت اور غیر مسلسل حوصلے نے تاریخ میں نیا باب رقم کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مظالم کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے۔ آسٹریلیا اوپنر عثمان خواجہ پر ٹیسٹ میچ سے قبل گولف کھیل کر کمر کی تکلیف کا شکار ہونے کے تنازع کے بعد ایک اور مشکل میں پڑ گئے۔
آسٹریلی میڈیا کے مطابق عثمان خواجہ کو اب کی بار اپنی فاؤنڈیشن کے زورانے کے موقع پر پرتھ ٹیسٹ کی پچ پر کیے گئے تبصرے پر مشکل نے ڈال دیا ہے۔ عثمان خواجہ نے آئی سی سی کی جانب سے ویری گڈ قرار دی جانے والی پچ کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ اس حوالے سے کرکٹ آسٹریلیا کا موقف ہے کہ پبلک میں عثمان خواجہ ایسے طبقے کا اختیار نہیں رکھتے۔ میڈیا کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا عثمان خواجہ سے پرتھ ٹیسٹ کی پچ پر نامناسب تبصرے کی وضاحت کرے گا اور باضابطہ وضاحت بھی طلب کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ضروری سمجھا گیا تو ان کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی کارروائی بھی ہوگی۔ خبر آپ کو دیں گے اے وی ایل سی کراچی کے الاسو مبینہ پولیس مقابلہ 55 مقدمات میں مطلوب اشتہاری اور بین الاقوامی ملزم اس مقابلے میں مارا گیا۔ گزشتہ ہفتے چوری کی گئی 18 کاریں بھی برآمد کی گئیں۔ مزید جانتے ہیں رانا کیسر کی اس رپورٹ میں۔ آج صبح سویرے اے بی ایل سی اورنگی بن ڈویژن نے مقبر خاص کی اطلاع پر پاک کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی گینگ کے سرگنا ملزم خالد عرف خالدی کو مقابلے کے بعد ہلاک کر دیا۔ ملزم پنجاب لیا کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ ملزم پر پنجاب اور کراچی میں کاریں، موٹر سائیکلیں، جعلسازی، غیر قانونی اسلحہ، آرڈیننس اور دیگر سنگین دفعات کے تحت 55 سے زائد مقدمات درج تھے۔ اے وی ایل سی کے مطابق خالدی پنجاب اور سندھ میں منظم گروہ چلا رہا تھا جو مختلف شہروں میں چوری و چھینی کی کاریں فروخت کرتا تھا۔ ملزم سے تھانہ شیر شاہ کی حدود سے چوری کی گئی ٹویوٹا کرولا، اسلحہ و گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ دوسری طرف اے وی ایل سی نے گزشتہ ہفتے 16 تا 21 نومبر کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں سے چوری و چھینی گئی 18 کاریں بھی ریکور کی ہیں۔ کاروائیاں کلفٹن، لیاقت آباد، گلشن، کرنگی، نیو کراچی اور ملیر کے مختلف علاقوں میں کی گئیں، جہاں سے کلٹر، سوئفٹ، ٹویوٹا کرولا، لینڈ کروزنگ سمیت مختلف گاڑیاں برآمد کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا کیسر، NTN نیوز، کراچی۔ شہر قائد میں سرد ہواؤں کا رات درجہ حرارت میں نمایاں کمی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق 3 روز کے دوران شہر میں معمول سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ شہر کا فضائی معیار بھی خاصا خراب ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب خانزادہ سے۔ جی ثاقب۔ جی ہاں بالکل، جس کا تھا انتظار آخرکار وہ گھڑیاں آ چکی ہیں، کیونکہ کراچی کے موسم میں بھی ہلکی ٹھنڈی اور خنکی محسوس کی جانے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات گئے سے شہر قائد میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کوئٹہ کی جانب سے ہوائیں جس کا رخ کراچی کی جانب ہے۔ ان گرد آلود ہواؤں کے سبب شہر کی فضا خاصا خراب دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر ہم کراچی کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو اس وقت شہر کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 178 پرٹیکولر میٹر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم آج کے آلودہ ترین شہروں کی بات کریں تو اس وقت لاہور پہلے اور کراچی 8ویں نمبر پر موجود ہے۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے ایک الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ خاص طور پہ بچے، بوڑھے، بزرگ، سانس اور دل کے مریض، دمے کے مریض احتیاط کریں، غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نکلنے کی صورت میں ماسک اور چہرے کو کور کر کے باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین نے یہ بھی انتباہ جاری کیا ہے کہ جو شام کے اوقات میں، دن کے اوقات میں سبز ٹی کا استعمال کریں، دال چینی کا استعمال کریں اور نہاتے ہوئے ڈائریکٹ جسم پہ پانی نہ ڈالیں۔ پہلے پاؤں کو ٹھنڈا کیا جائے، پھر جسم پہ پانی ڈالا جائے، اس کے بعد سر پہ۔ اور جو بائکر حضرات ہیں ان سے بھی ان کے لیے بھی یہ ایڈوائزری جاری ہے کہ اپنے آپ کو کور اور ڈھانک کے بائک چلائیں، کیونکہ یہ ہوا میں جو مضر صحت ذرات پائے جاتے ہیں ان کی مقدار زیادہ ہونے کے سبب جو پارٹیکولر ہیں وہ سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریوں کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو شہر قائد کا درجہ حرارت ہے 25 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو ہوا میں نمی کا تناسب بتایا جا رہا ہے وہ 23% ہے۔ اس کے علاوہ 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر قائد میں ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج شہر قائد کا جو موسم ہے وہ ہلکی دھوپ کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہوائیں اور خنکی میں اضافہ بتدریج بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔